السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کتنی اہم ویڈیو ہے اس بات کا اندازہ آپ نے تھمبنیل سے لگا لیا ہوگا۔ تو جی ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی جائے گی کہ ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مکمل ڈیٹیل، یہ مکمل طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تو اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بیٹی اور بیٹا یہ میرے مالک کی دین ہے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے، جس سے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے، چاہے تو بیٹی دے دے، چاہے تو بیٹا دے دے۔ کسی پنجابی نے کیا خوب کہا تھا کہ دی دیوے پوت دیوے او دی مرضی آ، کچھ بھی نہ دیوے ان کون پوچھدا۔ بیٹی اور بیٹا یہ میرے مالک کی دین ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مالک دیتا تو ضرور ہے لیکن کسی وسیلے سے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلا کر میں وسیلہ بناواں۔ ہیلا انسان کو کرنا پڑتا ہے، طریقہ انسان کو لگانا پڑتا ہے، کرم میرا مالک فرماتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل یہ طریقہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جاننے سے پہلے آپ یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے گا کہ میرے مالک نے عورت کے جو بچہ دانی ہے، جو رحم ہے، اس کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے۔ آپ اس کو دو حصوں میں سمجھ لیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، یعنی بچہ دانی کے دو حصے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو اگر اس صحبت سے جو مادہ، جو منی خارج ہوتی ہے، وہ دائیں جانب چلی جائے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ بائیں جانب چلی جائے تو اس سے بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو۔ اب ہم نے یہ دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ کس طریقے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے اور کس طریقے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار تو میں نے بتا دیا ہے کہ اگر دائیں جانب وہ مادہ چلا جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اگر بائیں جانب چلا جائے تو اس سے لڑکی پیدا ہوگی۔ اب اس کو دائیں اور بائیں جانب کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم لڑکا پیدا ہونے کی جو صورت ہے، جو طریقہ ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو جب فارغ ہو جاتے ہیں تو فارغ ہونے کے فوراً بعد عورت کو چاہیے، فارغ ہونے کے فوراً بعد عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، فوراً دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے۔ کتنی دیر تک لیٹی رہے؟ کم از کم آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک وہ اسی طریقے پر لیٹی رہے، دائیں کروٹ پر لیٹی رہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مادہ ہے، جو منی ہے، وہ اسی وقت ٹھہر جاتی ہے، کبھی کبھار 1 منٹ کے بعد ٹھہر جاتی ہے، کبھی کبھار 10، 15، 20، آدھا گھنٹہ، 40، 45 منٹ تک بھی وہ ٹائم لگا دیتی ہے، تب تک جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اس کی کوئی ایک لیمٹ نہیں ہے کہ یہ فوراً ٹھہر جائے، اس کا مختلف طریقہ ہے، کبھی آدھے گھنٹے میں اور کبھی فوراً بھی ٹھہر جاتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ کم از کم وہ آدھا گھنٹہ سے لے کے وہ 45 منٹ تک اسی صورت پر، اسی دائیں کروٹ پر لیٹی رہے۔ جب وہ دائیں جانب، بچے دانی کے دائیں جانب وہ مادہ ٹھہر جائے گا تو حمل قرار پا جائے گا۔ جب حمل قرار پا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اب کچھ حضرات بیٹی کے خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو برعکس کر لیں، یعنی ہم بستری کے بعد عورت کیا کرے کہ فوراً دائیں کروٹ لیٹ جائے اور لیٹی رہے اتنی ٹائم، جتنی دیر تک لیٹی رہے، جتنا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ 30 منٹ، 25 منٹ، 40 اور زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک وہ اسی
حالت پر لیٹی رہے تو انشاءاللہ العزیز جب وہ مادہ بائیں جانب بچہ دانی میں ٹھہر جائے گا تو حمل قرار پا جائے گا، اور جب حمل قرار پا جائے گا تو انشاءاللہ بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو ہوتا ہے مالک کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران ہم بستری وہ مادہ وہ منی فوراً دائیں جانب چلی جائے، ٹھہر جائے، حمل قرار پا جائے اور بچہ پیدا ہو جائے اور بیٹا یعنی پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران ہم بستری وہ مادہ وہ منی بائیں جانب چلی جائے اور اس سے وہ ٹھہر جائے اور حمل قرار پا جائے اور بچی پیدا ہو جائے۔ ہوگا پھر بھی وہی جو میرے مالک کی مرضی ہے، لیکن طریقہ کار ضرور اپنائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ کہتے ہیں ہیلے سے وسیلہ بنتا ہے، آپ ہیلا کریں انشاءاللہ العزیز، میرے مالک نے چاہا تو دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ میرا مالک جو بیٹی کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹی عطا فرمائے، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ انہیں بیٹی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ